اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو حرام قرار دیا ہے بے حیائی کی باتوں کو، خواہ وہ اعلانیہ ہوں اور خواہ چھپی ہوئی ہوں، بے حیائی خواہ چھپی ہوئی ہوں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے۔ والاسم، اور گناہ کو حرام کیا ہے، والبغی، اور ناحق زیادتی کرنا کسی دوسرے پر بغیر الحق، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل بہ سلطانا، اور اس کو حرام ٹھہرایا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ کسی ایسی چیز کو جس کے لیے اس نے کوئی سند نہیں اتاری ہے، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور حرام قرار دیا اس بات کو کہ تم اللہ کی طرف منسوب کرو وہ چیزیں کہ جو تم نہیں جانتے، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے ایک وقت معین ہے، یعنی جب بھی کبھی کوئی رسول ہم بھیجتے رہے ہیں تو ایک مدت ہوتی ہے، اس وقت تک اس کو مہلت ہوتی ہے قوم کو کہ وہ رسول کی دعوت سے استفادہ کر لے اور اپنے دلوں کو، اپنے باطن کو منور کر لے، صحیح راستے پر آ جائے۔ اس سے پہلے عذاب نہیں آئے گا، خواہ یہ کہ اہل ایمان تو چاہیں گے کہ جھٹپٹ عذاب آئے، اس لیے کہ بہرحال مسلمان اہل ایمان وہ بھی انسان ہوتے تھے، چکی کے دو پاٹوں کے درمیان پس رہے تھے تو کبھی کبھی خیال آ جاتا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کیوں انہیں اتنی ڈھیل دے رہا ہے، یا ابو جہل کو اتنی ڈھیل کیوں دے دی ہے کہ اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ سلوک کیا، ابو جہل کو کیوں اتنی ڈھیل دے دی ہے کہ اس نے حضرت یاسر کو شہید کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یہ خیال تمہارا اپنی جگہ ہے، ہماری حکمت اپنی ہے۔ ہماری حکمت کیا ہے کہ جب رسول ہم نے بھیجا اس قوم کے لیے ایک اجل معین کر دی، اس اجل سے پہلے عذاب آئے گا نہیں، ہاں جب وہ اجل آ جائے گی پھر وہ رکے گا نہیں، اس کے اندر اندر معاملہ انہیں طے کرنا ہے، ادھر یا ادھر۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، یہ ہم پڑھ چکے سورہ نام میں کہ اگر میرے پاس ہوتی وہ شے، میرے اختیار میں ہوتی کہ جو تم جلدی مچا رہے ہو، تو کبھی کا میرا اور تمہارے درمیان قصہ جو ہے چکایا جا چکا ہوتا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، لیکن جب ان کی اجل آ جائے گی، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ تو وہ اس کو مؤخر کر سکیں گے ایک گھڑی بھی، اور نہ ہی اس سے کھسک سکیں گے، سرک سکیں گے آگے کی طرف۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل، اب یہ وہی آیت آ گئی جو سورہ بقرہ میں بھی آئی تھی، فاما یاتینکم منی ہدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، اے بنی آدم جب بھی تمہارے پاس آئیں گے رسول تم ہی میں سے ہوں گے، تم میں سے تمہاری قوم کے لوگ ہوں گے، یقصون علیکم آیاتی، جو تمہیں میری آیات سنائیں گے، فمن اتقی واصلح، تو جو بھی تقوی کی روش اختیار کرے گا اور اصلاح کر لے گا اور نیکی کی روش اختیار کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور تکبر کی بنا پر انہیں رد کر دیں گے، استکبروا عنہا، استکبار کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر رد کر دیں گے، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ جہنمی ہوں گے اور رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا وکذب بآیاتہ، پھر وہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرے، افتراء کرے اللہ کی طرف، اور یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے، یہ دونوں ہم وزن ہیں۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ان کو جو بھی دنیا میں رزق وغیرہ کا معاملہ ہے وہ تو ان کو مل جائے گا، یہاں دنیا میں تو ہم نے یہ سورہ بنی اسرائیل میں مضمون آئے گا، اب کوئی شخص کفر کرے اللہ فوراً اس کی روزی روک لے اور ایک دن کے اندر اندر وہ یہ بھوک سے مر جائے، ایسا نہیں ہے۔ جو ہم نے یہاں پہ ان کے لیے لکھا ہوا ہے، جو رزق ہے اس دنیا کے اندر، وہ تو انہیں ملتا رہے گا، وہ رکتا نہیں ہے، انہیں اپنے اس نصیب میں سے حصہ مل جائے گا۔ حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا، ہاں پھر جب ہمارے فرشتادے، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس آ جائیں گے، یتوفونہم، ان کو قبض کرنے کے لیے، قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، تو وہ کہیں گے کہاں ہیں وہ جن کو آپ پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا، جن کو ڈنڈوت کرتے تھے اور جن کے سامنے متھے ٹیکتے تھے اور جن سے دعائیں کرتے تھے اور گڑ گڑاتے تھے۔ قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے وہ سب گم ہو گئے، ہوا ہو گئے، ہم سے سب جاتے رہے، ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ خود اپنے خلاف یہ گواہی دیں گے کہ واقعتاً ہم تھے ناشکرے، ہم نے کفر کی روش اختیار کی۔ صدق اللہ العظیم۔